الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین مالک یوم الدین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغضبهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا صلوات پڑھیں مل کے محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم مومنین اکرام و ارباب اعزا، پروردگار عالم کا لطف ہے، اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کی عنایت ہے کہ اس نے ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دیا ہے کہ جو دل میں حب علی رکھتے ہیں، جن کی آنکھیں یاد حسین میں برستی ہیں اور جن کی زبانیں یا حسین کی صدائیں بلند کرتی ہیں۔ اگر آپ اس عظیم نعمت کی طرف توجہ کریں تو احساس ہوگا خداوند متعال نے اپنی مخلوقات میں سے ہمیں جو مقام دیا ہے وہ محض لطف کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یعنی ہماری استعداد یہ نہیں تھی کہ ہم اس فرش پر آ سکتے، ایسا ہی ہے، بے شک، واہ واہ واہ، ہماری حیثیت نہیں تھی کہ ہم اس فرش پر آتے، بے شک ایسا ہی ہے، ہماری اوقات نہیں تھی کہ ہم اس فرش پر آتے۔ اور اگر میں جملے کو پریسائز کروں اور اپنے اندر محدود کروں تو یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ میری یہ اوقات نہیں تھی کہ میں فرش عزا پر آ سکتا۔ یہ لطف ہے مادر حسین ابن علی کا، انتخاب ہے سیدہ کونین کا کہ ہم یہاں فرش عزا پر آ پا رہے ہیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وجل۔ قرآن منشور ہدایت ہے اور اسی موضوع کے ذیلی نکات کو آپ کے سامنے ہر مجلس میں بیان کیا جائے گا، اور اسی لیے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی نویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ دیکھو یہ قرآن یقیناً ہدایت کرتا ہے اس راستے کی طرف جو بہت ہی سیدھا ہے، جو بہت ہی ستھرا ہے، جو بالکل صاف و شفاف و اقوم راستہ ہے۔ اقوم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ مستقیم۔ اہدنا الصراط المستقیم میں اور آپ پڑھتے ہیں نا، اقوم یعنی جس کے اندر صرف یہ نہ کہا جائے کہ جو سیدھا راستہ ہے، بلکہ اگر میں اس کا صحیح ترجمہ آپ کے سامنے کرنا چاہوں تو بہت زیادہ سیدھا راستہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ قرآن اس جانب میری اور آپ کی ہدایت کر رہا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن بشارت دیتا ہے مومنین کو۔ کون مومنین؟ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، وہ صاحبان ایمان کہ جو اچھے کاموں کو، صالح اعمال کو انجام دیتے رہیں۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، جہاں بھی ایمان کی بات آتی ہے نا، وہاں فوراً عمل صالح کو ساتھ جوڑ کر خدا بیان کرتا ہے کہ خبردار یہ گمان نہ کرنا کہ صرف ایمان کافی ہے،
واہ 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 اگر ایمان دل میں ہوگا تو اعضاء و جوارح سے ظاہر ہوگا کہ صاحب ایمان ہے. مل کے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ہے نا آغا یہ؟ اور یہ بنو امیہ کا دیا ہوا نظریہ تھا جس کو قرآن نے رد کیا ہے. ہائے 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 بنو امیہ کا کیا نظریہ تھا؟ کہا کہ جناب ایمان کافی ہے، عمل کوئی کرے نہ کرے. لہٰذا وہ کیسے بادشاہوں کو منتخب کرتے تھے کہ جن کے اندر رتی برابر کوئی عمل نہیں ہوتا تھا لیکن ان کو اپنا رہنما قرار دیتے تھے. اور اب بعض ٹک ٹاکر مولوی آ کر یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جناب حاکم کے فاسق ہونے سے مجھ پر کیا اثر پڑتا ہے. سنا ہے نا آپ نے؟ جنہوں نے سنا ہے وہ سن چکے ہیں، اور جنہوں نے نہیں سنا وہ کچھ دنوں بعد سن لیں گے. تو جناب آپ کو اگر آج تک یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ حاکم اگر فاسق ہو، حاکم اگر فاجر ہو، حاکم اگر مرتد ہو، حاکم اگر بے دین ہو، حاکم اگر ظلم کرنے والا ہو تو اس پر رعایا پر کیا فرق پڑتا ہے، تو اپنے نام کے ساتھ مفتی لگانا ہٹا دیجئے. پھر اہل نہیں ہے یہ لقب کہ آپ اس کو اپنے نام کے ساتھ جوڑیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذمہ داری دی ہے، وہ ذمہ داری یہ ہے کہ فرعون جیسے فاسق کے مقابلے پر ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں. باغا مجھے بتائیے کہ اگر قرآن کا مزاج یہی ہوتا، اگر تعلیمات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج یہی ہوتا کہ جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے، دیکھیں اسرائیلیات ان حدیثوں کو کہا جاتا ہے کہ جو رسول سے منسوب کر کے جھوٹی حدیثوں کو گڑھ دیا گیا ہے. توجہ ہے آپ کہ اس کو کہا جاتا ہے یہودی سازش کی وجہ سے ہوا تھا نا، اس لیے اس کو اسرائیلیات کہا جاتا ہے کہ وہ حدیثیں کہ جن میں صداقت نہ پائی جائیں، جو حدیثیں گڑھی گئی ہوں. ان میں سے ایک مثال آپ کے سامنے ہے، من اکل البصل الکا فی المکہ وجبت لہ الجنہ، جو اکا کی پیاس کو مکہ میں کھائے اس پر جنت واجب. یہ حدیث کیوں گڑھی گئی تھی؟ اس لیے کہ اکا کی پیاس کو مکہ میں بیچنا تھا، لہٰذا رسول سے منسوب کر کے ایک جھوٹی بات کہہ دی گئی. اور آپ جانتے ہیں یہ کتنا بڑا جرم ہے. اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر حالت صوم میں کوئی رسول یا ان کے نائب جو جانشین و معصوم ہیں، مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ان سے اگر کوئی ایسی بات منسوب کر دی جائے نا جو انہوں نے نہ کہی ہو، بھلے ہی بات اچھی ہو، توجہ رکھیے گا، بھلے ہی بات اچھی ہو. مثلا آج کل آپ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ بات چیزیں نشر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. اگر معصوم نے نہیں کہا نا وہ اور معصوم سے نسبت دے دی تو نہ صرف یہ کہ گناہ ہے بلکہ گناہ کبیرہ ہے. میں نے کہا نا بھلے ہی بات اچھی ہو، جو معصوم نے کہا ہے وہی ان سے نسبت دی جائے گی. میں اور آپ اپنی مرضی سے کسی چیز کی نسبت ان کی جانب نہیں دے سکتے کیونکہ وہ ہیں ناطق قرآن. جس طرح قرآن کی آیت کو میں اور آپ اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے، ان کے فرمان کو بھی میں اور آپ اپنی مرضی کا قرار نہیں دے سکتے. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب ذرا توجہ کیجئے کہ کہا ایک صاحب نے کہ جناب یزید فاسق تھا تو اس سے کیا ہوا، فاجر تھا تو اس سے کیا ہوا. حاکم کے فاسق و فاجر سے ہونے سے ہوتا کیا ہے؟ حاکم کے فاسق و فاجر ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ موسیٰ کو حکم دیکھتا ہے، یا موسیٰ اذهب الى فرعون انہ طغی. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ہے نا کا حکم؟ قرآن نے کیا کہا ہے موسیٰ؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. ایک اور مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اے موسیٰ جاؤ، جا کر فرعون کی لگام کو کسو. کیوں؟ کیونکہ انہو طغی، کیونکہ وہ طغیان کرنے لگا ہے، سرکشی کرنے لگا ہے.
اگر آپ کو یہی نہیں معلوم کہ طغیان گر کی حاکمیت امت کے لیے کتنی نقصان دہ ہے تو ذرا کبھی فرش اعضا پر آئیے، یہاں یہی درس ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر آج تک قرآن پڑھ پڑھ کے ماہ رمضان میں 3 گھنٹے کھڑے ہو کر تلاوت کر کر کے اگر یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک طغیان گر کی حکومت امت کے لیے کتنی نقصان دہ ہے، تو کبھی فرش اعضا پر آ کر ایک نشست میں بیٹھ جائیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا حسین کا قیام کس لیے تھا اور تمام معصومین نے کس لیے امام حسین علیہ السلام کی یاد بنانے کا حکم دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام ناطق قرآن ہے نا، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن بہت ہی ستھرے اور سیدھے راستے کی طرف آپ کی اور میری ہدایت کرنے والا ہے۔ وہ یبشر المومنین، اور یہ قرآن بشارت بھی دیتا ہے کن لوگوں کو؟ الذین یعملون الصالحات، ان مومنین کو کہ جو عمل صالح انجام دیں۔ تو بات یہی ہو رہی تھی نا کہ آقا عمل صالح ہو تو ہی ایمان کا پتہ دے گا۔ علامہ علی نقی نقن علی اللہ مقامہ کا بہت بہترین جملہ ہے اور بہت بہترین مثال ہے۔ کہا کہ جناب اگر کسی شجر پر آپ کو خوشبودار میوے دکھائی دیں، اچھا پھل دکھائی دے، تو یہ اچھا پھل کس بات کی نشاندہی کر رہا ہے؟ اصول دین کہلاتی ہیں دین کی جڑیں، فروع دین کہلاتی ہیں دین کی شاخیں۔ دینیات میں پڑھا ہے نا، بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اصول دین یعنی دین کی جڑیں، فروع دین یعنی دین کی شاخیں۔ اب علامہ نقل یہاں پر مثال دے رہے ہیں کہ اگر درخت کی جڑیں توانا ہوں گی سبحان اللہ۔ تبھی تو پھل اس پر آئے گا۔ اگر پھل ہی نہ ہو، پتے پشمردہ ہوں، مرجھایا ہوا درخت ہو، اس کا مقصد ہے کہ جڑوں کے اندر نقص ہے۔ تو اب بنو امیہ اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کے اسلام میں آپ نے فرق دیکھا۔ اہل بیت اطہار علیہم السلام نے بتایا کہ دیکھو اگر عقیدہ مضبوط ہوگا تو تمہارے اعضاء و جوارح خود بتائیں گے کہ تم علی والے ہو۔ دنیا یہ بتاتی ہوئی نظر آئے گی کہ تم علی والے ہو، تمہارا کردار بتائے گا، تمہارا انداز بتائے گا، تمہاری نشست و برخاست بتائے گی، تمہارا انداز تکلم بتائے گا، تمہاری نگاہیں بتائیں گی، تمہاری زبان بتائے گی، تمہاری سماعتیں بتائیں گی، تمہارا کردار نشاندہی کرے گا کہ تم علی ابن ابی طالب کے چاہنے والے ہو۔ اسی لیے مولا نے کہا کہ اگر 1,00,000 کی بستی میں کوئی ایک شخص ایسا رہتا ہو جو اپنے آپ کو جعفری کہتا ہو، جو اپنے آپ کو ان کا شیعہ کہتا ہو، اور اس 1,00,000 کی بستی میں کوئی اس سے زیادہ باتقوا نظر آ جائے تو سمجھ جانا یہ شیعہ نہیں ہو سکتا۔ معیار دیا ہے نا اہل بیت اطہار علیہم السلام، معیار دے رہے ہیں نا اہل بیت اطہار علیہم السلام۔ ایک دفعہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھئی بیدار صلوات پڑھیں مل کے، محمد و آل محمد۔ مولا علی کوفے کے بازار سے گزرے، ظاہری حکومت کا دور ہے، ساتھ میں قمبر بھی ہیں، مالک اشتر بھی ساتھ میں ہیں۔ امیر المومنین نے ایک جوان کو بازار میں بلا وجہ کھڑے ہوئے دیکھا۔ اب جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دیکھا ہے نا، تو امیر المومنین نے کہا قمبر اس کو گرفتار کر کے لاؤ۔ قمبر گرفتار کر کے لائے۔ مالک اشتر کو دیکھ کر آدھی جان نکل گئی، اور علی کو دیکھ کر قریب تھا کہ پوری جان نکل جاتی۔ اب جب امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ بلا وجہ بازار میں کیوں کھڑے تھے، تو اس سے پہلے کہ جواب دیتا کہ یا امیر المومنین میں آپ کا شیعہ ہوں۔ امیر المومنین نے کہا سکلت کا امک، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے ایسی جگہ کھڑا ہوتا ہے جہاں سے نامحرم تجھے دیکھے اور تو نامحرم کو دیکھ، اور اپنے آپ کو ہمارا شیعہ کہتا ہے۔ خلیفہ ثانی کا وہ واقعہ تو آپ نے سن رکھا ہے نا، یہ ہمارے مصادر میں نہیں ہے، برادران اہل تسنن کے مصادر کے اندر آیا ہے۔ کہا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے حالت احرام میں ایک شخص کے رخسار پر تماچا رسید کیا۔ وہ تڑپتا ہوا خلیفہ ثانی کے پاس آیا کہ دیکھیے مجھے علی نے حالت احرام میں تماچا مارا ہے۔ احرام کی کچھ پابندیاں ہیں، احرام کی کچھ لوازم ہیں۔ کہا کہ مجھے علی نے تماچا مارا ہے، رخسار سرخ تھا۔ یہاں سے خلیفہ ثانی نے کہا میں کیا کروں، تجھے ید اللہ نے مارا ہے اور عین اللہ نے دیکھا ہے،
تجھے خیانت کرتے ہوئے عین اللہ یعنی اللہ کی آنکھ نے دیکھا ہے اور ید اللہ یعنی اللہ کے ہاتھ نے مارا ہے، لہذا میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ علی جانے اور ان کا خدا جانے اور تو جانے۔ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو اب بنو امیہ اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اسلام میں فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جناب صرف عقیدہ کافی ہے۔ اچھا یہ کیوں کہتے تھے؟ کیا بڑے مبلغ تھے عقیدے کے؟ کیا بڑے مبلغ تھے توحید کے؟ کیا مبلغ تھے رسالت کے؟ آپ مجھے بتائیے، بنو امیہ جتنے جرائم ان کے ہیں نا، اس پر مستقل ایک موضوع ہو سکتا ہے، اور ان میں سے بھی فقط اور فقط اگر حجاج کے جرائم کو بیان کیا جائے نا، تو بقول عمر ابن عبدالعزیز کہ جو ایک معتدل حاکم گزرے تھے بنو امیہ میں سے، جنہوں نے امیر المومنین پر سب و شتم بند کروایا، جنہوں نے فدق واپس کرنا چاہا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا اپنے خبثہ کو لے کر ایک میدان میں آئے، خبثہ خبیث کی جمع ہے، دنیا اگر خبثہ کو لے کر ایک میدان میں آئے اور ہم بنو امیہ والے صرف حجاج بن یوسف کو لے کر چلے جائیں، تو اس میدان میں مقابلہ جیت کر ہم فقط حجاج کی وجہ سے آئیں گے کہ اس سے بڑا اخبث اور کوئی موجود نہیں ہے۔ تو وہ کوئی دین کو پھیلانے کے لیے یہ نظریاتی تھے، اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے۔ جب عمل کا تعلق ہی نہیں ہوگا ایمان سے، تو حاکم پھر شراب پی کر نماز فجر 2 کی جگہ 4 پڑھا دے، اور جب کہا جائے کہ جناب آپ نے 4 پڑھا دیے، تو وہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہو تو 2 اور پڑھا دوں۔ لیکن جہاں معاملہ عمل کا ہوگا، جہاں معاملہ عمل کے ذریعے دکھائی دے گا، تو وہاں عقیدے کا صحیح پتہ چلے گا۔ اس لیے علامہ نقل نے کہا کہ جس درخت کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں وہی درخت ثمرآور ہوتا ہے۔ اور اس کو اگر میں قرآن کے انداز سے بیان کروں، ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، کہ اللہ نے جب کلمہ طیبہ کی مثال دینا چاہی تو اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ کلمہ طیبہ تو ایسا ہے جیسے شجرہ طیبہ ہوا کرتا ہے، اصلها ثابت، اس کی جڑیں زمین میں راسخ ہیں، وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء، اور اس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہیں، تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ، اور یہ ہر زمانے میں بنی نوع بشر کو اپنے ثمر سے فیضیاب کرتا رہے گا بِإِذْنِ رَبِّهَا، اپنے رب کے اذن سے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو امیر المومنین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون سا شجر ہے؟ تو ایک مرتبہ مسکرا کر کہا یا علی انا اصل القدیم وانت الفر الجسیم، وہ جڑ میں ہوں جو زمین میں راسخ ہے، اور وہ فر تم ہو جو آسمان تک بلند۔ تو اب ذرا توجہ کیجئے آقا کہ قرآن کیسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرا۔ قرآن ہے قرآن، یہ کسی خطیب کا کلام نہیں ہے، یہ کسی عالم کی سخنرانی نہیں ہے، یہ قرآن ہے قرآن۔ کتنے مطالب سنگین ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے نا، تو تم دیکھتے کہ یہ پہاڑ خشیت الہی سے کیسے ریزہ ریزہ ہو گئے۔ کتنے مطالب سنگین ہیں۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو۔ کیسی کتاب ہے؟ جو ایسی مصون و محفوظ ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ لے رہا ہے۔ نحنو نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگر مقدمے میں یہ آیات آپ کے ذہن میں بیٹھ گئیں، جس کو آپ نے بارہا سنا ہے، تو آگے کی مجالس میرے لیے قدرے آسان ہو جائیں گی۔ دیکھیں کیا کہا، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو۔ ایسے ہی کہا ہے نا آقا۔ اچھا قرآن کہیں پر زیادہ کلام نہیں کرتا، قرآن کہیں پر کم بات نہیں کرتا، قرآن بلا وجہ کلام نہیں کرتا، ایک حرف بھی اس کے اندر بلا وجہ نہیں ہے، ایک مطلب بھی اس کا بے معنی نہیں ہے، ایک معنی بھی اس کا لغو نہیں ہے۔ توجہ ہے، یہ قرآن ہے قرآن، زیر زبر پیش بھی جو ہے نا، اس کے اندر بھی کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ جب با کے نقطے میں حکمت پوشیدہ ہے
تو اب ذرا قرآن کی طرف توجہ کریں نا آگا کیا کہا ولا رد بن ولا یابس الا فی کتاب مبین منشور ہدایت ہے کوئی خشکوتر ایسا نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو. اچھا اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ جناب 2 رکعت نماز فجر کیسے پڑھی جائے قرآن میں ہے؟ ہمارے دوستوں کو بڑا شوق ہے نا کہ قرآن میں دکھائیے تو ہم بتاتے ہیں قرآن میں کیسے دکھایا جاتا ہے. اگر آپ قرآن میں دکھانا یہ سمجھتے ہیں کہ جو 2 دفتیوں کے درمیان کم و بیش 6600 کچھ آیات ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہیں پر 2 رکعت نماز فجر کا طریقہ بھی آپ کو مل جائے تو وہ نہیں ملے گا. اچھا چھوڑ دیجئے نماز فجر تو بعد میں آ رہی ہے، پہلے تو کلمے کا مرحلہ ہے. جناب ذاک کلمہ تو قرآن سے دکھا دیجئے. قرآن نے کلیات کو زیادہ بیان کیا ہے اور اب بیان کرنے کے بعد قرآن کہہ رہا ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، نہ کوئی خشک ایسا ہے نہ کوئی تر ایسا ہے نہ کوئی خشک ایسا ہے مگر یہ کہ جو کہ کتاب مبین میں ہو. حفاظت کی بات کی تو کہا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور بڑا دلچسپ، میں عموماً واقعات کی طرف نہیں جاتا مگر ایک واقعہ جو خود میری سرگزشت ہے. ایک صاحب کے ساتھ کیب میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا، شیعہ مخصوص علاقے میں جانا تھا. اس وقت ہماری ریش تھوڑی بڑی تھی، داڑھی تھوڑی بڑی تھی. انہوں نے کہا جناب مجھے آنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی کیونکہ میں عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا. میں نے کہا بہت اچھا کیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہا میں کوشش کرتا ہوں کہ نماز اول وقت پڑھوں. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، قرآن نے کہا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مقررہ وقت میں اللہ نے لکھ دی ہے. آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نماز پڑھ کے آئے. کہا کہ دیکھیں جب نماز پڑھ لو نا تو ساری مشکلات دور ہو جاتی ہیں اور نماز جو ہے وہ تقوی کی طرف لے کر جاتی ہے. میں نے کہا جی بالکل صحیح آپ نے فرمایا، حدیث ہے الصلاۃ قربان کل تقی، نماز ہر متقی کی قربت کا ذریعہ ہے. پھر آگے بات ہوتی رہی، ہم کبھی حدیث کبھی آیت کبھی حدیث کبھی آیت. اب ظاہر بات ہے اس لباس میں تھے نہیں کہ شناخت ہو جاتی، عام لباس میں تھے. اب جب مسلسل اس نے آیتوں کو سنا نا، کہا کہ جناب آپ، ہم رضویہ جا رہے تھے، کہا آپ رضویہ جا رہے ہیں، وہ تو کسی اور کو رہنے کی اجازت دیتے نہیں، آپ کیسے وہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے پوچھا جناب کیا مطلب نہیں دیتے؟ کہنے لگے کہ جناب وہ تو فقط اہل تشیع کو وہاں رہنے کی اجازت ہے، یعنی مکان انہی کو ملتا ہے. اچھا ایک عجیب معاملہ ہے، ایک چھوٹی سی آبادی ہے، اس میں اگر اہل تشیع ہونے کی پابندی ہو تو سب کو کھٹکتی ہے، ورنہ آپ کرائے پہ مکان لینے کے لیے جائیں، آپ کو سن لیں گے کہ شیعہ ہے، کوئی مکان دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. توجہ ہے آپ کی؟ اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں بائی تجر بھاؤ کا لا تجر، کہ یعنی تم جو کرو وہ صحیح، میں خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں کر رہا، اور ہم جو کریں وہ غلط. بھائی اصول ایک بناؤ نا. تو کہنے لگے کہ جناب وہ تو شیعوں کے علاوہ کسی کو نہیں دیتے. میں نے کہا الحمدللہ، اگر خدا قبول کرے کہ میں شیعہ ہوں، اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، شیعہ ہوں. کہا اچھا آپ تو قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں. دیکھیں کتنی مسکنسپشنز ہیں، کتنے مسائل ہیں. یہ مسائل ہمیں ہی تو دور کرنے ہیں. آقا مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کہا کہ آپ قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں. تو میں نے کہا اس سے کیا ہوا؟ ہمارے وہاں بچہ قرآن کی آیات سے واقف ہے. یہ 2 مہینے 8 دن کا جو کورس ہے نا، یہاں قرآن کی آیات بھی پڑھی جاتی ہیں، یہاں رسول کی احادیث بھی پڑھی جاتی ہیں، یہاں تعلیمات معصومین کو بھی بیان کیا جاتا ہے. اسی لیے ہمارا یہاں پر بیٹھنے والا بچہ اتنا قابل ہو جاتا ہے کہ بڑوں کو بڑی منطقی جواب دینے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے. اب اس کے سامنے تو تھا نہیں کہ میں کون ہوں، سر پر کیا باندھتا ہوں، دوش پر کیا پہنتا ہوں. اس کے سامنے تو میں ایک عام آدمی تھا نا. کہا کہ آپ قرآن کی آیات کیسے پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا جناب قرآن کی آیات تو ہمیں عادت ہے
اور واقعاً بعض دفعہ اب اتنا اس ماحول میں رہ چکے کہ بات بات پر بعض دفعہ ذہن میں آتی ہیں آیت. کہا اچھا میں نے سنا ہے, توجہ کریے گا, میں نے سنا ہے اور یہ آج تک لوگوں کے ذہن میں آ گیا, اس شبہ کو مجھے اور آپ کو ہی رد کرنا ہے. کہا ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ کے تو 40 پارے ہیں. میں نے کہا اچھا کس سے سنا آپ نے؟ میں نے کہا اول یہ کہ قرآن پاروں میں نازل ہوا نہیں, قرآن تو آیات یا سوروں کی صورت میں نازل ہوا ہے. دوسری بات یہ 40 پاروں سے مراد آپ کی یہ ہے کہ قرآن میں کچھ اضافہ ہے؟ کہاں جناب سنا تو یہی ہے. کل تک جو سب کو کافر کہہ رہے تھے نا, ہم نے کہا اب ذرا ان کو بھی کفر کا مزہ چکھایا جائے. میں نے کہا جناب اب فوراً کلمہ طیبہ زبان پر جاری کریں. کہا کیوں؟ میں نے کہا آپ یہ کہتے ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. اسلام کا معیار آگا یہی ہے نا کہ اگر کوئی تکذیب رسالت کرے, اگر کوئی تکذیب قرآن کرے, اگر قرآن کو جھٹلایا جائے تو اسلام سے خارج, اگر رسول کو جھٹلایا جائے تو اسلام سے خارج. یہی ہے نا معیار. صرف بتوں کو سجدہ کرنا اسلام سے خارج نہیں کرتا, کبھی فاسد عقیدہ بھی اسلام سے دور کر دیتا ہے. تو کہنے لگے کہ جناب آپ کیا 40 پارے ہیں؟ میں نے کہا جناب آپ نے کیسے کہا؟ آپ فوراً کلمہ پڑھیے. اگر آپ قرآن میں زیادتی کا نظریہ رکھ رہے ہیں تو وہ تو بعد میں فیصلہ ہوگا کہ ہیں یا نہیں ہیں. پہلے تو آپ ہی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے نحنو نزلنا ذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, کہ ہم ہی نے نازل کیا ہے, ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں. تو کیا خدا کی حفاظت پر یقین نہیں ہے؟ دیکھیں بہت اہم مسئلہ ہے, بہت اہم مسئلہ ہے. لوگوں کے دلوں پہ آگا غلاف جو پڑے ہوئے ہیں نا تعصب کے, اس کو چھانٹنا حسینیت ہے. تو یہ جو قرآن منشور حیات ہے نا, ہمیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت کر رہا ہے. میں اور آپ ایک بات کے اوپر اپنے آپ کو پابند کر لیں کہ جہاں بھی جائیں, جس ماحول میں بھی زندگی گزاریں, میرا اور آپ کا طرز عمل قرآن و اہل بیت سے جدا نہ ہو. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب وہ کتاب کہ جس کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لیا, جس میں خدا نے ہر خشک و تر کو جمع کر دیا, وہ کتاب جو کبھی نماز کی تاکید کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, کبھی زکوٰۃ کا حکم مل رہا ہے, کبھی روزہ رکھنے کا حکم مل رہا ہے, کبھی حج کرنے کا حکم مل رہا ہے, کبھی خمس دینے کا حکم مل رہا ہے. یہ سب قرآن میں ہی ہے نا آقا. اب آپ ذرا توجہ کیجئے کہ وہ کتاب الہی, وہ کتاب خدا, وہ آسمانی کتاب جو کتابوں میں سب سے افضل ہے, وہ مجھے اور آپ کو انفرادی زندگی کا سلیقہ تو دے مگر اجتماعی زندگی اور اس کی تہذیب نہ دے, تو کتاب کامل کہلائے گی؟ مثلا یہ بتائے کہ میں صبح جب اٹھوں تو نماز پڑھوں, یہ بتائے کہ جب میرے پاس اتنا مال آ جائے تو زکوٰۃ دوں, یہ بتائے کہ جب ماہ رمضان آ جائے تو روزہ رکھوں. تو کیا وہ مجھے اور آپ کو معاشرے کے اندر کیسے رہوں یہ درس دیتی ہوئی نظر نہیں آئے گی؟ تو قرآن کے اندر یہ درس بھی موجود ہے, اور تا صبح قیامت اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ جو اس نے لیا ہے نا آقا, وہ ذمہ کیسا ہے؟ دیکھیں خدا بند متعال ہوا چلانے کے لیے ایک ملک کو اس نے مقرر کیا, روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت کو مقرر کیا ہے, اور دیگر چیزوں کے لیے بارش برسانے کے لیے ایک ملک مقرر, سب مقرر کیے گئے ہیں نا. یہ جو مقرر کیے گئے ہیں ملائک, یہ خدا کی ذات کا حصہ تو نہیں ہے نا آقا. توجہ رکھیے گا. اب میں یہیں سے اپنے مربوط ہو رہا ہوں موضوع سے, اور پھر اس کے بعد اگلی مجالس انشاءاللہ اس قرآن کی تعلیمات کے ذیلی نکات کی طرف کچھ آپ کے سامنے توجہ کرا پاؤں گا. جبرائیل, میکائیل, اسرافیل, یہ تمام ملائکہ جو ہیں, یہ جو 4 سردار ملائکہ ہیں اور ان کے ذیل میں تمام ملائکہ کا ایک لشکر ہے, یہ خداوند متعال کی ذات سے ہٹ کر ہے نا. ہوا کون چلا رہا ہے؟ ایک ملک. روح کون قبض کر رہا ہے؟ ایک ملک. لہریں کون بنا رہا ہے؟ ایک ملک. مقرر کیا ہوا ہے نا بارش کون برسا رہا ہے؟ ایک ملک. فالمدبرات امرا. اگر اس کی تفسیر میں ہم جائیں تو بات لمبی ہو جائے گی, بس اتنا سن لیجئے کہ نظام چلانے کے لیے خداوند متعال نے اپنی قدرت سے ایسا سسٹم دیا ہے کہ اب معاملہ اس کے منشا کے بغیر ہو نہیں سکتا.
اس کی مرضی کے بغیر ہو نہیں سکتا. تو آقا قرآن کی حفاظت کا ذمہ کس کا ہے؟ واہ 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 واہ. قرآن کی حفاظت کا ذمہ کس کا ہے؟ کون قرآن کی حفاظت کرے گا؟ کون قرآن کی حفاظت کر کے بتائے گا؟ کون قرآن کا احترام سکھائے گا؟ کون بتائے گا کہ سامنے جو نیزوں پر بلند ہے وہ دھوکہ ہے؟ کون بتائے گا کہ نو کے نیزہ پر بھی اگر سر بلند کر دیا جائے تو تلاوت قرآن زبان سے جاری ہو؟ پس جس طرح خداوند متعال نے اس کائنات کو چلانے کے لیے کچھ ملائک کو مقرر کیا ہے، اسی طرح قرآن کی حفاظت کے لیے محمد و آل محمد علیہ السلام کو رکھا ہے. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. نحنو نزلنا الذکر، نحنو ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اگر اب اس قرآن کی رہنمائی کی طرف جائیے نا. یہاں پہ قرآن مجھے اور آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ. عجیب مرحلہ ہے. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اگر جملہ یوں نہیں ہو سکتا تھا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی؟ یہ نیچے سے اوپر معاملہ کیوں جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ نہیں کہا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی. کیوں؟ اس لیے اللہ کی طرف نسبت تو کوئی بھی دے دیتا، اللہ کی طرف نسبت تو کوئی بھی دے دیتا، مگر رسول کی طرف نسبت دینا، کیونکہ رسول جسم و جسمانیت کی صورت میں ان دو نگاہوں سے دیکھے جا رہے تھے، ان کا طرز عمل ایک ایک لکھا جا رہا تھا، ان کی طرف لوگوں کی توجہ تھی. اب کہا کہ اگر اللہ کی اطاعت کو سمجھنا ہے نا تو رسول کی اطاعت کر کے دکھاؤ. اگر رسول کی اطاعت کر رہے ہوگے تو اللہ کی اطاعت شمار ہوگی. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو اب قرآن نے اطاعت کا حکم دیا. اسی طریقے کی آیت آپ بار بار سنتے ہیں. انشاءاللہ کل اگر توفیق ہوئی تو اس کے متعلق بات کروں گا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وأولی الامر منکم. لیکن ابھی سن لیجیے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اچھا، جو میں نے سوالات اٹھائے تھے وہ ذہن میں ہے؟ نماز فجر ذہن میں ہے، اور قرآن کے دیگر احکامات جو کلی ہیں وہ ذہن میں ہے. اب کیسے انجام دیا جائے جو قرآن کہہ رہا ہے ولا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین؟ کوئی خشک و تر نہیں ہے جو اس میں نہیں ہے. لیکن نہ ہمیں کلمہ نظر آ رہا ہے، نہ ہمیں نماز کا طریقہ نظر آ رہا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ جو طریقہ بیان کر دیا اس کے اندر بھی معاشرے کے اندر اختلاف نظر آ رہا ہے. توجہ رکھیے گا، وضو کا طریقہ نہیں بیان کیا قرآن نے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے لوگوں جب نماز کے لیے کھڑے ہو دھو اپنے چہروں کو، وایدیکم الی المرافق، اور دھو اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور مسح کرو اپنے سروں کا اور پیروں کا ٹخنوں تک. قرآن نے تو واضح کہہ دیا نا آقا. اب وہاں سے بھی کچھ اور ہمیں اس معاملے میں بالکل واضح آیت ہے نا، اس میں بھی ہمیں اختلاف نظر. اچھا، اس کی ایک علمی بحث ہے اپنی جگہ پر، اور یہ محل نہیں ہے کہ میں اب اس درس خارج والی بحث کی طرف جاؤں کہ کیوں مسح کیا جائے، کیوں اس کو فغسلوا پر اتنا کیا جائے. یہاں ارجلکم جو آیا ہے وہ کس لیے آیا ہے؟ یہاں ارجلکم کیوں نہیں کہا گیا؟ اس کے اندر بہت نزاکتیں اور بحثیں ہیں. لیکن آپ نے دیکھا قرآن نے بالکل واضح بیان کر دیا نا کہ دیکھو یہ وضو کا طریقہ ہے. اب کیا کہا؟ آگے بڑھ کر کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور پھر رسول نے بڑھ کر کیا کہا؟ صلوا کما رأیتمونی اصلی. نماز کو تو ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. بس آگا یہیں پر آ کر بات ہماری مکمل ہوگی اور ختم ہوگی. پھر انشاءاللہ کل اس کو آگے بڑھائیں گے. نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، امر ہے. نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو آقا نماز سے پہلے تو وضو کا معاملہ ہے، اب وضو کے معاملے کے بعد نماز کا مرحلہ آئے گا. تو آپ میں سے کس نے رسول اللہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ اچھا چھوڑ دیجئے، آپ میں تو حوزے سے آیا ہوں نا، آپ مجھ سے سوال کرنے کے مولانا آپ نے رسول کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ جائیے امت سے سوال. اور دونوں کے پاس یہ حدیث موجود ہے، دونوں مکاتب کے پاس یہ حدیث موجود ہے. صلو کما رأیتمونی
اسلی، نماز کو ویسے پڑھو، توجہ رکھیے گا، جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو آپ اگر فقہ اسلامی کا مطالعہ کریں تو آپ کو 5 واضح، بین اور 2 ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے لوگ کہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کوئی کہے گا میں جعفری ہوں، کوئی کہے گا میں حنبلی ہوں، کوئی کہے گا میں شافعی ہوں، کوئی کہے گا میں مالکی ہوں، کوئی کہے گا میں حنفی ہوں۔ یہ 5 تو بالکل بارز ہے نا آغا۔ اب ذرا توجہ کیجئے کہ ان میں سے کون تھا کہ جو رسول اللہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا؟ ان میں سے کون تھا؟ دیکھیں جب سب آتے تھے نا ممبر پر اور جانے کے بعد اپنا واعظ و نصیحت و درس و فقہ کو بیان کیا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ جناب ہم نے فلاں سے سنا، ہم نے فلاں سے سنا، ہم نے فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں سے سنا، اور فلاں نے رسول اللہ سے سنا کہ رسول نے یہ فرمایا۔ لیکن جب امام جعفر صادق ممبر پر آتے تھے، امام صادق علیہ السلام ممبر پر آنے کے بعد راویوں کو بیان نہیں کرتے تھے، امام کہتے تھے قال رسول اللہ، رسول اللہ نے فرمایا۔ اگر امام صادق اور رسول اللہ کے زمانے میں فاصلہ ہے، مگر امام صادق کو صادق اسی لیے مشہور کیا گیا اور لقب دیا گیا، اور اس لقب سے آپ مشہور ہوئے کیونکہ آپ اگر قال رسول اللہ کہہ رہے ہیں نا تو اس میں رتی برابر شک نہیں ہے کہ رسول کے کلمات نہیں ہیں، رتی برابر شک نہیں ہے۔ کوئی پوچھتا نہیں تھا، کوئی کھڑے ہو کر یہ سوال نہیں کرتا تھا کہ اے مولا، اے آقا، یہ چلے فرزند رسول خدا، آپ یہ بتائیے کہ آپ نے جو قال رسول اللہ کہا بیچ میں راویوں کو تو نام ہی نہیں لائے۔ سننے والے بھی سمجھ رہے تھے کہ جب جعفر صادق نے کہا ہے نا قال رسول اللہ تو قال رسول اللہ ہی ہے، کیونکہ یہ اس کے فرزند ہے کہ وہ جو اللہ کے رسول تھے جب ان پر قرآن کی آیت آتی تھی تو کہتے تھے یہ آیت قرآن ہے، جب حدیث قدسی کا بتاتے تھے تو کہتے تھے یہ حدیث قدسی ہے، جب اپنی حدیث کو بیان کیا کرتے تھے تو اپنے عنوان سے بیان کیا کرتے تھے۔ یہ اس صادق اور امین نبی کے فرزند ہیں، جب کہہ رہے ہیں قال رسول اللہ تو ہے قال رسول اللہ۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ مختلف فقہ سامنے، آج بھی لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، لیکن جا کر تو پوچھئے کہ کسی نے رسول اللہ کے دور کو دیکھا ہے؟ ایسے چلے دوسروں کی تو ہمیں بات ہی نہیں کرنی، وہ تو یقین ہے کہ نہیں تھے۔ اب امام صادق علیہ السلام کو دیکھیے کہاں سے لیا ہے یہ جو قال رسول اللہ کہہ رہے ہیں نا۔ چلے آپ کو اگر مانوی دنیا سمجھ میں نہیں آتی، آپ کو اگر آپ سے مراد وہ افراد کے جو ان کی ولایت کو نہیں مانتے، جو ان کی مانوی ولایت تکوینی کو تسلیم نہیں کرتے، اگر آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ جعفر صادق ہیں محمد باقر کے فرزند، محمد باقر ہیں علی ابن الحسین زین العابدین کے فرزند، علی ابن الحسین زین العابدین ہیں حضرت امام حسین کے فرزند، امام حسین ہیں حسن کے بھائی، اور حسن ہیں علی کے بیٹے، اور علی ابن ابی طالب وہ تھے جو ایک لحظہ بھی رسول سے جدا نہیں ہوئے۔ تو اس حدیث کو اگر سمجھنا ہے نا صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو ہم تو نہیں تھے، مگر اطمینان یہ ہے کہ جس کے ذریعے پہنچا ہے اس نے رسول کو دیکھا ہے، اس نے رسول کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اس نے رسول کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ اطاعت رسول کے لیے عظمت اہل بیت کو ماننا ہوگا، اطاعت رسول کے لیے ولایت علی ابن ابی طالب کو ماننا ہوگا، اطاعت رسول کے لیے ائمہ کی امامت و ولایت و عصمت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ جب جا کر اطاعت حاصل ہوگی، جب ان کا کوئی فرزند کہہ دے نا جو معصوم ہو کہ یہ دین ہے تو وہ دین کہلائے گا، جس کو کہہ دے یہ واجب ہے تو واجب کہلائے گا، جس کو کہہ دے یہ حرام ہے تو حرام کہلائے گا۔ یہ مقام مصطفی اور آل مصطفیٰ ہے۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ معاملہ دین کا آغا بازیچہ اطفال نہیں ہے، مذہب کا نہیں ہے۔ بازیچہ کہتے ہیں کھیلنے کی جگہ یا کھلونا، دین کو کسی کے ہاتھ میں کھلونا نہیں بننے دیا آل محمد نے۔ یہ قرآن کی رہنمائی تھی، یہ قرآن کی ہدایت تھی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا؟
اب جب آپ اور میں زیارت جامعہ پڑھتے ہیں اور اس زیارت جامعہ میں یہ جملات آتے ہیں من احبکم فقد احب اللہ، جس نے آپ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، من ابغضکم فقد ابغض اللہ، جس نے آپ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، جس نے آپ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے آپ کو چھوڑا اس نے اللہ کو چھوڑا، جس نے آپ کی مخالفت کی اس نے اللہ کی مخالفت کی۔ یہ معنی یہ ہے کہ اگر ان کی سیرت پر چلو گے تو خدا کے قریب جاؤ گے، اور اگر ان سے دور جاؤ گے تو خدا سے دور جاؤ گے۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب شیعہ حضرات جو ہے نا وہ کسی خاص مزاج کے مطابق آل محمد کے فضائل پڑھتے ہیں۔ اے کاش کہ شیعہ مذہب لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا ہوگا، اور ہماری بھی کم کاری ہے، میں اعتراف کر رہا ہوں، ہم نے بھی اس طرح سے نہیں سمجھایا جس طرح سے سمجھانا تھا، ہم نے یہ اعتراف کرنا پڑے گا۔ اگر ہم اس طرح سے شیعت کو پہنچا رہے ہوتے جس طرح سے پہنچانے کا حق تھا تو آج اکثریت آل محمد کی چاہنے والی نظر آتی ہے۔ اور اگر ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ جناب اس طرف کوئی پاکیزہ قلب رکھتا ہی نہیں ہے، پاکیزہ قلب کے اندر بات بھی تو پہنچانا لازم ہے، ورنہ کتنے لوگ ہیں جو ادھر سے ادھر آ رہے ہیں۔ اور میں پچھلے سال سے جو اب تک کی ڈیولپمنٹ ہے، 1 سال کا عرصہ ہو گیا مجھے آپ کو دیکھے ہوئے، 1 سال کے بعد آیا ہوں، آپ یہ مجھے بتائیے کہ اب تو بہت سارے مسائل ایسے ہیں جس پر ہمیں جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہاں کے مفتی میرے اور آپ کے عقیدے کو اب ثابت کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا بڑا فرق پڑا ہے۔ مسجد اقصی کا امام جماعت مفتی اعظم جناب زہرا کی بارگاہ میں عذر خواہی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ سیدہ مجھے معاف کر دیں، آج سے میں آپ کا ہوا۔ اگر یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ میری اور آپ کی وجہ سے، یا علی کے ان عاشقوں کی وجہ سے کہ جو اس راہ میں بار بار کبھی اپنے فتوے کے ذریعے کبھی اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ ہمارے امام کی وصیت ہے کونا للظالم خصمن وللمظلوم عونا، کہ ہر ظالم سے خصومت اختیار کرو، مظلوم کے مددگار ہو جاؤ۔ اگر جب عمل کیا جائے گا نا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات پر، تو یقین جانیے لوگوں کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت بڑھے گی۔ دوسرا، اگر کوئی عمل انجام دے اچھا تو اچھا ہے، لیکن اگر آپ انجام دیں گے کوئی اچھا عمل تو بہت اچھا ہے۔ دوسرا، اگر کوئی برا کام کرے تو برا ہے، لیکن اگر میں برا کام کروں گا تو بہت ہی برا ہے، کیونکہ میری اور آپ کی نسبت ان کے ساتھ ہے کہ جن کی محبت کو اللہ نے فرض کیا ہے اور ان کی محبت کا مبلغ مجھے اور آپ کو بنایا ہے رسول کی تعلیمات کے مطابق۔ تو اب یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مکتب، یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا دین ہم اس فرش اعضاء کے ذریعے پہنچائیں۔ جو میں نے کہا تھا کہ آقا آسان مرحلہ نہیں ہے یہ، کہ آج آپ دیکھیں 40 پر کتنے مفتیان کرام جو اہل تسنن سے تعلق رکھتے ہیں، جو مسلک دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں، جو دیگر مسالک سے تعلق رکھتے ہیں، کربلا آ کر سمجھ میں آ رہا ہے یہ ہے ایثار، یہ ہے فداکاری، یہ ہے نظم و ضبط، یہ ہے ولایت کے ساتھ جڑ جانا، یہ ہے بات کے اوپر کان دھر کر اپنے عمل کو انجام دینا۔ ابھی میں نماز پڑھ رہا تھا نا آگا یہاں، آپ میں سے کچھ لوگ تھے ابتدا میں، اب میں مسافر ہوں، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، آپ کی نماز تمام ہے یہاں تو 4 رکعت آپ نے پڑھی۔ اچھا، نماز 7 سب نے شروع کی تھی، جیسے ہی میں نے تکبیر کہی پیچھے جماعت والوں نے بھی تکبیر کہہ دی، میں دوسری رکعت پر آ کر اپنی نماز کو تمام کر دیا۔ توجہ رکھیے گا، اب وہاں سے آپ کے فرادہ کا مسئلہ شروع ہوا، اب آپ کی تنہائی کا مسئلہ شروع ہوا۔ اب کوئی قیام میں کھڑا ہے تو کوئی رکوع میں ہے، کوئی رکوع میں ہے تو کوئی سجدے میں ہے، کسی کی نماز جلدی تمام ہو گئی، کسی کی دیر سے تمام ہو رہی ہے۔ جب تک ایک امام کے پیچھے تھے تو ایک ساتھ رکوع ہو رہا تھا، ایک ساتھ قیام ہو رہا تھا، اور جیسے ہی میری نماز تمام ہوئی اور آپ نے اپنی 2 رکعت فرادہ پڑھی، جیسے ہی اتحاد اختلاف میں بدلا،
کوئی جلدی پہنچنا چاہ رہا تھا، کوئی سرعت سے پہنچنا چاہ رہا تھا، کوئی کندکائی سے پہنچنا چاہ رہا تھا، یعنی کوئی جلدی پہنچنا چاہ رہا ہے تو کوئی کم رفتار سے پہنچنا چاہ رہا ہے. اب اختلاف نظر آ رہا ہے، سب کو دکھائی دے رہا ہے. جب تک ایک عام انسان کے پیچھے اگر میں اور آپ جمع ہو جائیں تو اس طریقے سے مضبوط چٹان کی طرح، ایک دیوار کی طرح نظر آتے ہیں. اب ذرا تصور کیجئے اگر حجت خدا کی زبان پر لبیک کہتے ہوئے میں اور آپ مجتمع ہو جائیں تو کتنی مضبوطی دنیا کو دکھائی دے گی. اس اربعین کو آپ چیلنج سمجھیے گا. جو آپ اربعین پہ جا رہے ہیں نا، خداوند متعال ہم کو ہر سال انشاءاللہ توفیق دے کہ ہم سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئی. معمولی مسئلہ نہیں ہے آگا. میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب اربعین میں کتنے لوگ آ کر ہماری خدمت کر رہے ہیں، اور اکثر سوشل میڈیا کے اوپر میں نے یہی دیکھا ہے. کوئی موقف دکھا رہا ہے، اچھی بات ہے، دکھائیں، یہ بھی ایک اچھی تبلیغ ہے. کوئی کھانوں کی قسمیں بتا رہا ہے، کوئی آسائشوں کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ بھائی لباس آلودہ ہوا، دھونے کے لیے لوگ موجود. پیر دکھنے لگے، پیر دبانے کے لیے لوگ موجود. بتا رہے ہیں نا لوگ. ابھی کل انشاءاللہ زائرین آئیں گے، آپ ان سے سنیے گا. آپ سنیے گا جناب اربعین پہ کیا کیا تھا، کیسا تھا، کیا منظر تھا. لیکن آقا جانتے ہیں یہ میری اور آپ کی نگاہ ہے کہ ہم وہاں لوگوں کی خدمت کو دیکھ رہے ہیں اور آقا سراہنا، اور سراہنا چاہیے، سراہنا چاہیے. مقام معظم رہبری نے بھی ملت عراق کے اس عظیم کارنامے کو سراہا ہے، سراہنا چاہیے. محسن ہے نا، مدد کر رہے ہیں نا. آقا میں حج پر تھا، عرفات سے مزدلفہ ہمارے کچھ دوستوں نے کہا کہ پیدل چلیں. ہمارے ذہن میں اربعین کی مشی تھی. اتنا بڑا سفر نہیں ہے، بہت مختصر سا سفر ہے، چند گھنٹوں میں آپ عرفات سے مزدلفہ پہنچ جائیں گے. ذہن میں اربعین کی مشی رکھ کے چلے تھے. راستے میں انسانی بشریت کے تقاضے کے مطابق بھوک لگی، نگاہوں نے ڈھونڈا، کوئی موقف نظر نہیں آیا. پیر دھکنے لگے، نگاہوں نے ڈھونڈا، کوئی پیر دبانے والا دکھائی نہیں دیا. بڑے فاصلے پہ کچھ ٹرک کھڑے تھے کہ جو لوگوں میں غذا تقسیم کر رہے تھے، مگر وہ تقسیم کا انداز بھی وہ تھا کہ جب مجبوراً اس کے پاس جا کر کھڑے ہوئے تو خدا کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار ہم اربعین کے عادی ہیں. اے اللہ ہم اربعین کی عادی ہیں جہاں ہاتھ جوڑ جوڑ کر کھلایا جاتا ہے. اے پروردگار اس موقع پر ہماری مدد فرما. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس سے زیادہ وضاحت نہیں دوں گا. تو اب آپ کو آ کے لوگ اربعین کی بات بتائیں گے. اچھا یہ میری اور آپ کی نگاہ ہے نا اربعین کے بارے میں. پیر دکھ گئے، دبانے کے لیے لوگ موجود. لباس آلودہ ہوا، کپڑے دھونے کے لیے لوگ موجود. استراحت کرنی ہے، موقع موجود. گرمی ہے، ایک کنڈیشن موجود. پیاس لگی ہے، پانی موجود. یہ ساری میری اور آپ کی نگاہ ہے نا آقا. لیکن ایک دشمن کی نگاہ ہے. دشمن کی نگاہ یہ ہے کہ ان کے امام نے 1400 سال پہلے ان کو حسین ابن علی کے اربعین کے لیے بلایا تھا. آج یہ اپنے اس امام کی صدا پر جس کی شہادت 1400 سال پہلے ہو گئی، اس کی صدا پر کروڑوں کی تعداد میں آ گئے. جب ان کے زمانے کا امام بلائے گا تو کتنی تعداد میں آئیں گے؟ جب ان کے زمانے کا امام بلائے گا تو کتنی تعداد میں آئیں گے؟ اب یہ معاملہ حساس ہوگا اور اس کے لیے مجھے اور آپ کو اپنی استقامت کا اظہار کرنا ہوگا. یہ اتمام حجت کی ہے نا خداوند متعال نے. تو آقا ذرا توجہ کریں، اس تشیع کو، اس کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے مجھے اور آپ کو کچھ کام کرنا ہوگا. قرآن کی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا، قرآن کو سمجھانا ہوگا. اور یہ جب ہم کر سکتے ہیں جب ہم خود سمجھ جائیں. ورنہ دنیا کے دل میں آقا بڑے شکوک و شبہات ڈال دیے گئے ہیں. اور خصوصاً آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس کے لیے تو مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں، ذرا جا کر تو کہیے کسی بھی مسلمان کے سامنے کہ بھائی مولانا صاحب نے بیان کیا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. آپ مجھے بتائیے کوئی ایسا مسلمان ہے جو اس بات کا انکار کرے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے؟ ابھی بحث حدیث کی نہیں ہو رہی کہ حدیث ہے بھی یا نہیں ہے، لیکن سب کے ذہن میں راسخ ہو گیا نا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت. ماں باپ کا چہرہ دیکھنا، عالم کا چہرہ دیکھنا، ہو گیا نا. ریاض الجنہ
جنت کا ٹکڑا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت. توجہ ہے؟ کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. ذرا کہہ کر تو دیکھیے کہ حسین کا روزہ جنت ہے. فوراً سوال ہوگا اچھا جنت کیسے ہو گیا؟ ابھی میرے بھائی پڑھ رہے تھے نا کہ حسین کا روزہ جنت ہے یا جنت حسین کا روزہ ہے. دونوں میں حسین کیا تھا قبلہ؟ شامل ہیں. یہ جو آپ تصور لے کے جائیں گے نا کسی کے سامنے، اچھا حسین کا روزہ جنت کیسے؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو مان رہا ہے. وہ حسین جو راکب دوش مصطفیٰ ہیں ان کے روزے کو جنت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت سمجھ پا رہا ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیونکہ آقا ہم نے اس طرح سے پہنچایا نہیں. اب اگر پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ بڑا آسان مرحلہ ہے. چند ایک روایات ہے معصومین کی، وہ آپ کے سامنے بیان کر دوں اور آپ سے رخصت چاہوں. اچھا دیکھیں، جب یہ روایات بیان ہوتی ہیں نا آقا تو بہت سارے اپنے بھی، کیونکہ ہم ایک خاص انداز سے اس کو بیان کرتے ہیں اور خاص انداز سے سنتے ہیں، تو اپنے بھی یہاں پر آ کر بعض دفعہ پائے سے بات ان کے ڈگمگانے لگتے ہیں. کوئی غلف کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی تقصیر کی طرف چلا جاتا ہے، جبکہ اہل بیت نے مذمت کی ہے غلف کی بھی اور تقصیر کی بھی. اہل بیت کا راستہ کون سا ہے؟ وَهِيَ أَقْوَمُ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. بہت ہی سیدھا، بہت ہی شفاف، بہت ہی واضح راستہ ہے اہل بیت کا. نہ اس میں غلو ہے نہ تقصیر ہے. ایک جگہ فرمایا نحنو اسماء اللہ، ہم اللہ کے نام ہیں. سنا ہوگی نہیں حدیث؟ نحنو وجہ اللہ، عین اللہ ید اللہ. آپ نے امیر المومنین کے حوالے سے سنا ہے. امام باقر صرف امیر المومنین کے اندر منحصر نہیں کر رہے اس ٹائٹل کو، کہا ہم سب معصومین اللہ کا چہرہ ہیں، ہم سب اللہ کے نام ہیں. اللہ کے نام کون سے؟ فدعو بہا، جس کے ذریعے اسے پکارا جائے. توجہ ہے؟ آقا بڑا عجیب مرحلہ ہے. دیکھیں اگر یہاں پر توحید کو صحیح سے نہ سمجھاؤ تو پھر معاملہ ڈگمگانے کا ہے، اور یہاں پر اگر ان کے معنی نہ پتا ہو تو بھی معاملہ ڈگمگانے کا ہے. تو اب کوئی افراد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی تفرید کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. نحنو وجہ اللہ، نحنو اسماء اللہ. اب میرا آپ سے سوال ہے، بتائیں نام کا کام کیا ہوتا ہے؟ نام کا کام کیا ہوتا ہے؟ چہرے کا کام کیا ہوتا ہے؟ پہچان ہوتی ہے نا. انہوں نے جو کہا نحنو اسماء اللہ، یعنی ہم اللہ کی پہچان ہیں. نحنو وجہ اللہ، ہم اللہ کا چہرہ ہیں. اگر میں آپ کے سامنے نام نہ لوں اور کہوں وہ آیا تھا تو آپ کہیں گے کون آیا تھا؟ اور اگر وہ مجسم آپ کے سامنے آ جائے تو نام خود آپ کے ذہن میں آ جائے گا. اب ذرا توجہ رکھیے گا، جو یہ کہہ رہے ہیں نا نحنو اسماء اللہ، نحنو وجہ اللہ، یعنی ہم اللہ کی پہچان ہیں. اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو ہمارے دامن کو تھامنا ہوگا. باقی کوئی راستہ تمہیں خدا تک نہیں پہنچائے گا. ہم ہی ہیں جو خدا تک لے کر جائیں گے. ہم ہیں. باقی جتنے بھی راستے ہیں نا جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں خدا سے ملا دیں، آؤ ہم تمہیں خدا تک پہنچا دیں، دیکھو اگر ان راستوں سے گئے تو پہنچ تو جاؤ شاید، مگر ایسی زخمی حالت میں پہنچو گے کہ اپنے بھی نہیں پہچان پائیں گے. اگر ہمارے راستے پر چلے تو نہ کوئی راہزن ملے گا، نہ کوئی ڈکیت ملے گا، نہ کوئی چور ملے گا. تمہیں سیدھا خدا کے راستے پر لے کر جائیں گے، اس منزل پر لے کر جائیں گے جو رضوان کی منزل ہے، اور تمہاری نجات کامل ہوگی. یہ ہے ہدایت قرآن آقا، یہ ہے مقصد ابلاغ اہل بیت کہ کیوں اللہ نے ان کو بھیجا. نحن نزلنا ذکر، ہم نے نازل کیا ہے نا، ہم ہی اس کی حفاظت بھی کریں گے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ جب قرآن کے خلاف کسی نے بھی کوئی کوشش کرنے کی کوشش یعنی ابھی ارادہ ہی کیا ہو، یہاں سے دفاع کے لیے پہلے بیان آ گیا. محافظ قرآن
مدافع قرآن، مبین قرآن حضرات محمد و آل محمد. پہنچی سیدہ زینب دربار یزید میں. حق ہے یہ جملہ ایسا ہی ہے کہ اس پر ایسی ہی صدائیں بلند ہوں. ہمارے بر صغیر میں 24 صفر کو بی بی کی شہادت کا دن منایا جاتا ہے، لیکن ہم نے جو مصادر کے اندر پڑھا ہے وہ ہے 15 رجب. اس کو بھی فراموش نہیں کیجیے گا. تاریخیں چند ایک ہوں، ہر تاریخ کا احترام کیا جائے. جانتے ہیں سیدہ زینب امام حسین کے بعد کل کتنے عرصے دنیا میں رہی؟ 18 مہینے ہیں کل. بی بی زینب سلام اللہ علیہا، اور یہ 18 مہینے بھی حسین ابن علی کے مقصد کو بیان کرنا تھا. ورنہ زینب وہ معظمہ ہیں کہ عرب کے ایک رسم کے مطابق جب بچی کی شادی ہوتی تھی تیسرے دن ماں اس کو سسرال لینے جاتی تھی. جناب زینب کی جب عقد ہوا حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار سے تو جناب فاطمہ کی شہادت ہو چکی تھی. بی بی تو چھوٹی تھی نا جب بی بی زہرا کی شہادت ہوئی ہے. تو اب جب عقد ہوا تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فضہ کو بھیجا، فضہ جائیے جا کر زینب کو لے آئیے. فضہ گئیں تو جناب زینب کی حالت جانتے ہیں کیا دیکھی ہے؟ دیکھا کہ جناب زینب مسلح پر ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، زار و خطار رو رہی ہیں، چہرہ پریشان ہے. پریشان ہو گئی جناب فضہ. کہا شہزادی کیا ہوا؟ کوئی نگرانی ہے، کوئی پریشانی ہے؟ مجھے بتائیے، میں آپ کی خادمہ ہوں. کہا اماں 3 دن ہو گئے حسین کو نہیں دیکھا. یہ 18 مہینے بھی جو زینب زندہ رہی ہے نا آقا، یہ پیغام حسین ابن علی کا ابلاغ کرنا تھا، جس کی وجہ سے سیدہ زینب اس دنیا میں ظاہراً نہیں. پہنچی دربار یزید میں. کہا جاتا ہے اس ملعون نے تخت پر بیٹھ کر اقتدار کے نشے میں چور ہو کر یہ کہا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے خطبہ دیا. جناب زینب نے اس ملعون کو للکارا. جناب زینب اولیاء مقام نے قرآن کی آیات پڑھی اور کہا تو ہمیں رسن بستہ کر کے یہ سمجھتا ہے کہ تو کامیاب ہو گیا؟ اللہ نے تجھے عزت دی ہے، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے. اور پھر جناب زینب نے کہا یبن الطلقاء، ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، کد کیدک، جو کوشش کرنی ہے کر لے، وسع سعیک، تجھے جو کوشش کرنی ہے کر لے، جو مکر کرنا ہے کر لے. واللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو نہیں بھلا سکتا، مٹا نہیں سکتا ہمارے ذکر کو. سیدہ زینب ذرا ایک نظر کرم اس مجلس پر بھی ہو. یہاں آپ کے بھائی کے ماتم گسار بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے 1400 سال پہلے کہا تھا نا کہ تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا. بی بی دیکھیے آپ کا نام لے کر کتنے افراد ہیں جو رونے کے لیے آئے ہیں. اب جب بی بی نے یہ خطبہ دیا نا آقا، جانتے ہیں سید سجاد سے جب بھی کسی نے پوچھا آپ کے ذہن میں ہے کہ مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں ہی، کہا الشام الشام الشام. 7 مصیبتوں کو امام سجاد نے خود گنوایا ہے. وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے ان کو مفصل بیان کروں. کہا ایک مصیبت یہ کہ چھتوں سے شام میں ہمارے اوپر انگارے پھینکے گئے. ایک دہکتا ہوا انگارہ میرے سر پر آ کر گرا. توق اتنا سنگین تھا کہ میں گردن کو ہلا نہیں سکتا تھا. اس نے مجھے بہت اذیت دی. ایک مصیبت یہ بیان کی ہے. ایک مصیبت یہ بیان کی ہے کہ آل رسول بنات علی و بطول، علی و فاطمہ کی بیٹیاں
جب بازار میں داخل ہوئی نا، لوگوں کے ہجوم نے ان کو دھکا دے کے باہر نکالا۔ ترک و دیلم کے غلاموں کی طرح ہم گھسیٹے گئے ہیں۔ ایک اصطلاح استعمال کی ہے جناب زینب نے کہ جس طرح اونٹ کا صاحبان اونٹوں کی پرورش کرنے والا شور شرابہ کر کے اونٹوں کو جمع کر کے ان کے استبل کی طرف بھیجتا ہے نا، کہ اس طریقے سے ہمیں راستوں میں ہکایا گیا ہے۔ اس سے بڑی تضحیق آل محمد کی اور کیا ہوگی، اس سے بڑی توہین کیا ہوگی؟ اب جب جناب زینب پہنچی ہے نا، امام سجاد نے کیا کہا تھا؟ الشام الشام الشام۔ 7 مصیبتوں کو بیان کیا ہے، مگر چند مصیبتیں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ جب سیدہ زینب نے خطبہ دیا نا، تو یزید نے حکم دیا کوئی ہے جو اس عورت کی زبان کو بند کرے۔ 8 حبشی غلام ہاتھوں میں نیزہ لے کر آگے بڑھے، جناب زینب سلام اللہ علیہ کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ جناب زینب کے پاس جیسے ہی حبشی غلام پہنچے، جناب فضہ سامنے آ گئی، کہنے لگی اے حبشیوں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ ذرا تصور تو کرو، یہ یزید کا نجس دربار ہو اور شاہ حبش کی بیٹی ہو تو تم کیا کرو گے؟ جانتے ہو ان غلاموں نے کیا کہا؟ کہا اے ضعیفہ خبردار، اگر اس نجس دربار میں ہمارے شاہ کی دختر کا نام لیا، خبردار اس نجس دربار میں دختر شاہ حبش کا نام نہ آئے۔ ایک مرتبہ فضہ نے تعارف کرا، حبشیوں پہچانو، میں فضہ بنت شاہ حبش ہوں۔ ایک مرتبہ وہی غلام جو آئے تھے نا جناب زینب کو قتل کرنے کے ارادے تھے، فضہ کو جب دربار میں دیکھا تو یزید کے تخت کی طرف لپکے۔ شاید امام سجاد یہی کہہ کر روتے ہوں کہ دربار یزید میں فضہ کا دفاع کرنے والے تھے، مگر زینب کا دفاع کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس عزیزان محترم، زینب دربار سے بازار سے دربار میں آئیں، دربار سے زندان میں گئیں۔ اب جب بی بی گئی ہے نا زندان میں، تو نفس المحموم کی ایک روایت ہے جو اس روایت سے مماثل ہے جو آپ نے بار بار سنی ہے۔ اس روایت میں کیا ہے جو آپ نے بار بار سنی ہے؟ بھیا سجاد یہ شہر شام پرندے کہاں جاتے ہیں؟ سن رکھی ہے نا؟ لیکن نفس المحموم کی ایک اور روایت ہے اسی طرح کی، اس میں سوال سید سجاد سے نہیں ہے، سیدہ زینب سے ہے۔ امام حسین کی چھوٹی یتیمہ در زندان میں آ کر بیٹھ جاتی ہے اور زندان سے باہر دیکھتی ہیں کہ شام کی گلیوں میں بچے اپنے اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پھوپھی اماں سے سوال کرتی ہیں کہ پھوپھی اماں یہ سر شام بچے کہاں جاتے ہیں؟ اس میں پرندے تھے نا، اس روایت میں بچوں کا ذکر ہے۔ پھوپھی اماں یہ سر شام بچے کہاں جاتے ہیں؟ بی بی جواب دیتی ہیں اے میری دختر، اے میرے بھائی کی یتیمہ، یہ اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ بی بی تڑپ کر ایک سوال کرتی ہیں پھوپھی اماں کیا ہمارا کوئی گھر نہیں ہے؟ سیدہ زینب جواب دیتی ہیں بیٹی ہمارا گھر ہے، مدینہ میں ہے۔ بچی کو مدینہ یاد آتا نا، تڑپ جاتی۔ بس عزیزان محترم، اس بچی نے خواب میں ایک دن اپنے بابا کو دیکھا۔ اب جو آنکھ کھلی تو بابا نظر نہیں آئے، فریاد کرنے لگی۔ اب جب فریاد کرنے لگی نا یہ بچی، تو ایک مرتبہ بیویوں نے خواب کو سنا اور بیویاں سمجھ گئیں کہ اس بچی کا وقت آخر آ گیا ہے۔ اب جب یزید کے کان میں آواز پہنچی، کہا کیا وہ بچی مر گئی جو روز رات کو بابا کو رویا کرتی؟ کہا کہ وہ بچی مری نہیں ہے، اس نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا ہے۔ کہا کیا کہہ رہی ہے؟ کہا بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ اس ملعون نے عجب انداز تشفی اختیار کیا، تشت طلا منگوایا گیا، وہی تشت جس میں سر حسین دربار میں رکھا تھا۔ خزانے سے سر کو نکلوایا گیا، سر امام حسین کو اس میں رکھا گیا، خوان پوش سے ڈھک دیا گیا، زندان کی طرف روانہ کیا۔ اب جب زندان میں سر پہنچا اور ایک مرتبہ بی بی نے خوان پوش کو ہٹایا، باپ کا کٹا ہوا سر نظر آیا۔ بی بی آگے بڑھی، بابا کے سر کو آغوش میں لیا، ایک مرتبہ بلند آواز سے صدا مار کر، چیخ مار کر باپ کے سر سے لپٹ گئی، فریاد کرنے لگی واہ بتا، ہائے میرا بابا، واہ غربتا، ہائے رے غربت، منزل لذی قطع وریدک، اے بابا آپ کی رگوں کو کس نے کاٹا؟ منزل لذی خذبا بدمائک، اے بابا
آپ کی ریش مطہر کو آپ کے خون سے کس نے خضاب کیا؟ منزل لذی ایتمنی علی صغر سنی، اے بابا مجھے اس کم سینی میں کس نے یتیم کیا؟ بچی فریاد کر رہی ہے بابا، بابا آپ کے بعد تماچے لگے، بابا آپ کے بعد کانوں سے گوشوارے چھنے۔ کہتے کہتے بچی خاموش ہوئی، کہتے کہتے بچی خاموش ہوئی۔ سید سجاد اٹھے، شانہ ہلایا، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آقا سن لیجئے، بس چند جملے اور ہیں، اب دن ہی کتنے رہ گئے ہیں، کچھ دنوں کے بعد فرش اٹھ جائے گا نا۔ اسی زندان میں بچی دفن ہو گئی، اسی زندان میں بچی کو دفن کر دیا گیا، لیکن ایک ماں پر قیامت گزر گئی۔ کبھی کربلا کا رخ کر کے باز غرا، کبھی اس ننھی سی تربت پر گر کر ایک مرتبہ بیان کرنے لگی، اے میری دکھیا بیٹی، تیرے جانے سے ماں کا تعلق ٹوٹ گیا، اور ایک کربلا میں اصغر لے کر آئی تھی، سپرد کربلا کیا، تجھے زندان کے حوالے کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اہل حرم کی رہائی ہوئی، بچی زندان میں دفن ہو گئی نا۔ اب جب یہ جملات یاد آتے رہے نا، کبھی نماز شب کے وقت، کبھی نماز فجر کے وقت، کبھی اپنی بچیوں کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے، تو ان جملات کو سن کر رو لیا کریں۔ حسین ابن علی کا غم فقط فرش ادا کا محتاج نہیں ہے، بات بات میں حسین کو یاد کیا کر۔ بچی دفن ہو گئی نا زندان میں، صدیاں گزر گئیں، صدیاں گزر گئیں۔ سید ابراہیم دمشقی، شام میں رہنے والا ایک سید شیعہ عالم دین، بہت ہی متقی و پرہیزگار ہے، خدا نے ان کو 3 بیٹیاں دی ہیں۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ جیسے کوئی کہہ رہا ہے سید اپنے گھر میں چین سے سو رہا ہے، میری بچی کی قبر میں پانی آ رہا ہے۔ کہا کہ شب مسائب پڑھے تھے، شاید اس کا اثر ہو کہ میں نے خواب ایسا دیکھا۔ دوسرے دن پھر خواب آیا، خواب کیونکہ حجت نہیں ہوتا، پھر انتظار کیا، تیسرے دن پھر فقط ان کو خواب نہیں آیا بلکہ ان کی 3 بیٹیوں کو بھی خواب آیا، تمام گھر والوں کو خواب آیا۔ اب مرجع کے پاس مسئلہ پہنچایا گیا، کہا مسلسل ایسا خواب دیکھا جا رہا ہے، حکم آیا کہ قبر کی تعمیر کی جائے۔ والی شام سے اجازت ملی، والی خود زندان کے دروازے پر آیا، تالے میں چابی کو لگایا، مگر والی سے تالا نہیں کھلا، اور لوگوں نے چاہا، تالا نہیں کھلا۔ سید ابراہیم دمشقی آگے بڑھے، جیسے ہی تالے میں چابی کو ڈالا تالا کھل گیا۔ اپنی بیٹیوں کو لے کر زندان میں آگا، توجہ سے سنیے گا، اور جب اس بچی کی غربت ذہن میں آئے نا، دو آنسو اس بچی کی مصیبت پر بہا دیجئے گا۔ آئے بیٹیوں کو لے کر، 2 طریقے سے روایت بیان کی گئی ہے۔ آئے زندان میں، قبر کھولی گئی، بچی کی لاشیں کو نکالا گیا، ان کی بیٹیاں لے کر اس بچی کی لاشیں کو بیٹھ گئیں، قبر کی تعمیر ہو گئی، بچی کا جنازہ دوبارہ دفنا دیا گیا۔ اب سید ابراہیم دمشقی اپنی بیٹیوں کو لے کر گھر چلے، زندان سے ان کی بیٹیاں نکلی ہیں، صدائے گریہ بلند ہے، گھر میں پہنچی ہیں، گریہ کرتی رہیں، کھانا لگایا گیا، کھانا نہیں کھاتی، پانی لایا گیا، پانی نہیں پیتی۔ ایک مرتبہ ابراہیم دمشقی نے آ کر کہا، ہے میری بیٹیوں، تم نے آل محمد کی خدمت کی ہے نا، اللہ تمہیں بہترین جزا دے گا، یہ اتنی بے قرار کیوں ہو؟ اب سمجھیے رب آپ کے دل پر کیا گزری ہوگی، اب سمجھیے سید سجاد کے قلب میں کیسے ناسور ہوئے تھے، اب سمجھیے سیدہ زینب کیوں شام کی عورتوں کو بلا کر کے رہی تھی، ارے اپنی امانت چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سید ابراہیم دمشقی کی بیٹیوں سے سید ابراہیم دمشقی نے کہا، اے میری بیٹیوں، آل محمد کی خدمت کی ہے نا، اللہ تمہیں جزا دے گا، اللہ تمہیں بہترین جزا دے گا، کچھ کھانا کھا لو، کچھ پانی پی لو، ارے زندگی کی طرف واپس لوٹو۔ یہ کہنے لگی، بابا آج بھی بچی کے رخساروں پر تماچوں کے نشان، کرتے سے لستا ہوا لہو، وہ جلا ہوا کرتا اس کی مظلومیت کو بیان کر رہا ہے۔ آغا جب 74 صدیوں کے بعد ابراہیم دمشقی کی بیٹیوں سے لاشاں دیکھ کر پانی نہیں پیا جا رہا، کوئی ام رباب کے دل سے پوچھے، کوئی زینب کے قلب سے۔
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتم حسین.